آج تیسرا دن ہونے کو تھا اور ہمارے گھر میں کھانے کے لیے ایک دانہ تک موجود نہیں تھا۔ حالات اس قدر بگڑ چکے تھے کہ اب تو ہمیں پانی پی کر گزارا کرنے کی عادت ہو گئی تھی۔ میرے والد صاحب، جو کہ ایک نیک دل اور خدا پر یقین رکھنے والے انسان ہیں، مسلسل 3 دن سے روزے رکھ رہے تھے۔ میں اکثر سوچتی کہ کیا غربت صرف ہمارے نصیب میں لکھی گئی ہے؟ کیا زندگی کی یہ سختیاں صرف ہم جیسے غریبوں کے حصے میں آتی ہیں؟ میرے والد نے ہمیشہ ایمانداری اور دیانتداری سے زندگی گزاری، کبھی کسی کا حق نہیں مارا، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا کڑا امتحان لے رہا تھا۔ میں اپنے والد کی بے بسی کو دیکھ کر دل میں کڑتی، مگر کچھ بھی کر نہیں سکتی تھی۔ میری عمر ابھی صرف 16 سال تھی اور میں ان حالات کو سمجھنے کے قابل تو ہو گئی تھی، مگر ان کا حل نکالنے کے لیے بے بس تھی۔ میں دن بھر گھر کے کونے میں بیٹھ کر دعا کرتی کہ اللہ ہماری مشکلیں آسان کرے، مگر حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ اور زیادہ خراب ہوتے جا رہے تھے۔ اب تو بھوک نے جسم کی طاقت بھی چھین لی تھی۔ کبھی کبھار تو یوں لگتا کہ جیسے سانس لینا بھی ایک بوجھ بن گیا ہو۔ میرے والد نے ہمیشہ ہمیں عزت اور حلال روزی کمانے کا سبق دیا۔ وہ کہتے تھے کہ اگر انسان کا دل صاف ہو اور نیت اچھی ہو تو اللہ ضرور مدد کرتا ہے، مگر آج ان کی باتوں پر میرا دل جواب دینے لگا تھا۔ میں سوچتی کہ کیا ہم نے ایسا کیا گناہ کیا ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا؟ شاید یہ سب ہمارا امتحان تھا، مگر میری برداشت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ میں بار بار دل کو سمجھاتی کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، مگر میری بھوک اور بے بسی صبر کا دامن چھڑانے پر مجبور کرتی۔ حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ میں کسی سے مدد مانگنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے والد کی عزت اور خودداری میرے لیے سب سے اہم تھی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی کے سامنے شرمندہ ہوں۔ اس لیے میں نے خود کو قائل کر لیا تھا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور ہمیں صبر کے ساتھ جھیلنا ہوگا۔ بھوک کے ساتھ میری پریشانی اور خوف بھی بڑھ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر حالات ایسے ہی رہے تو شاید ہم زیادہ دن تک زندہ نہ رہ سکیں، مگر اس سب کے باوجود میں نے اپنی دعاؤں کو جاری رکھا۔ شاید اللہ کسی نہ کسی صورت ہماری مدد کر دے۔ مجھے اپنے دل کی گہرائیوں میں یقین تھا کہ مشکل کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، لیکن یہ یقین بھی اب آہستہ آہستہ کمزور پڑ رہا تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے میری آنکھیں بار بار آنسوں سے بھر جاتی، مگر میں انہیں جلدی سے پونچھ لیتی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے والد میری حالت دیکھ کر مزید پریشان ہوں۔ ان کی آنکھوں میں بھی پریشانی اور بے بسی صاف نظر آتی، مگر وہ ہمیشہ ہمیں تسلی دیتے کہ یہ وقت گزر جائے گا، مگر دل ہی دل میں جانتی تھی کہ وہ خود بھی اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ پھر شام کو جیسے ہی وقت ہوا، میں ہمیشہ کی طرح اپنے خیالوں میں گم تھی۔ بھوک اور پریشانی نے ذہن کو اس قدر مفلوج کر رکھا تھا کہ وقت کا اندازہ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک دروازے پر ابا کی آواز سنائی دی اور میں جلدی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ابا کو اندر آتے دیکھا۔ ان کے ہاتھوں میں ایک تھیلا تھا اور ان کے چہرے پر تھکاوٹ کے باوجود عجیب طمانینت نظر آ رہی تھی۔ میں حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ان کے ہاتھ میں سامان کو دیکھنے لگی۔ میرا دل خوشی سے بھر گیا، لیکن زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل سکا۔ ابا نے جب تھیلا کچن کے کونے میں رکھا تو میں بے اختیار ان کے گلے لگ گئی۔ آنکھوں سے خوشی کے آنسو رواں تھے۔ میں اپنے خیالات پر افسوس کرنے لگی کہ کس طرح چند لمحوں کی آزمائش نے میرے صبر کا دامن چھڑوا دیا۔ انسان واقعی کتنا کمزور اور بے صبر ہے۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو ملامت کیا۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹی، یہ سامان مسجد کے ایک نیک دل انسان نے بھجوایا ہے۔ کچھ دن کے لیے وہ مسجد میں قیام کرے گا۔ اس نے تمام نمازیوں میں کچھ سامان تقسیم کیا ہے، ہمیں بھی یہ حصہ ملا ہے۔ اللہ اس نیک انسان کو اس کا اجر دے۔ ان کے الفاظ میں شکر گزاری اور سکون تھا۔ ان کی آواز سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے اس رحمت پر کتنے خوش ہیں۔ میں نے جلدی سے تھیلا کھولا اور سامان دیکھنا شروع کیا۔ آٹے کی بوری، چاول، دال، گھی اور دیگر کچھ ضروری اشیاء دیکھ کر میرا دل خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے ہمارے لیے کوئی غیبی مدد آئی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور سوچا کہ وہ نیک دل انسان ہمارے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں۔ ابا نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی، جلدی سے کھانے کی تیاری کرو، آج کئی دن بعد سکون سے کھانا کھائیں گے۔
ان کی بات سن کر میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ میں نے جلدی سے کچن کا رخ کیا اور سامان ترتیب سے رکھنا شروع کر دیا۔ چولہے پر ہانڈی رکھی اور سوچنے لگی کہ کون سی چیز پہلے پکاؤں۔ میرے اندر ایک نیا جوش اور توانائی پیدا ہو چکی تھی۔ کئی دن بعد گھر میں کھانے کی خوشبو پھیلنے والی تھی اور یہ سوچ ہی میرے لیے خوشی کا باعث تھی۔ جب میں کھانے کی تیاری کر رہی تھی تو میرے ذہن میں بار بار وہ لمحے آ رہے تھے جب میں صبر کھو بیٹھی تھی، حالات پر شکوہ کرنے لگی۔ میں سوچنے لگی کہ اللہ کس طرح ہمارے لیے غیر متوقع راستے بناتا ہے، بس ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ میں نے اپنے والد کی باتوں کو یاد کیا کہ آزمائش کے وقت انسان کو اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ کھانا تیار کرتے ہوئے میرا دل بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ صرف سامان کھانے کا ذریعہ نہیں بلکہ ہمارے لیے اللہ کی محبت کا پیغام تھا۔ وہ نیک دل انسان جس نے مسجد میں یہ سامان بھجوایا میرے لیے کسی مسیحا سے کم نہیں تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ وہ کون ہو سکتا ہے؟ کیا وہ واقعی صرف ایک عام انسان ہے یا اللہ نے اسے خاص ہمارے لیے بھیجا ہے؟ یہ خیال مجھے مزید خوشی اور تجسس میں ڈال رہا تھا۔ جب کھانے کی خوشبو گھر میں پھیلی تو مجھے لگا کہ ہمارے غموں کا بوجھ بھی دھیرے دھیرے کم ہو رہا ہے۔ ابا بھی خوشی خوشی کمرے میں بیٹھے دعا کر رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ زندگی میں اگر امید کا دامن تھامے رکھا جائے تو اللہ کی رحمت ضرور برستی ہے، چاہے دیر ہی کیوں نہ ہو۔ رات کا وقت تھا، اندھیرا اپنی چادر تان چکا تھا۔ میں کھانے کی تیاری مکمل کر چکی تھی۔ دل میں عجیب سے سکون کا احساس تھا۔ آج کئی دن بعد ہمارے گھر میں صرف کھانے کی مہک پھیلی بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کچھ اس کے بندوں کو بھی کھانے کا موقع ملا۔ میں نے اس مہربان شخص کے لیے الگ برتنوں میں کھانا نکال کر رکھا۔ سادہ سی دال اور چاول تھے، لیکن میری نیت یہی تھی کہ یہ کھانا خلوص کے ساتھ پیش کیا جائے۔ جب کھانے کا اہتمام مکمل ہو گیا، میں نے ابا کو بتایا، ابا مہمان کے لیے یہ کھانا لے جائیے۔ ہو سکتا ہے وہ خود کھانے کی طلب میں نہ ہو، لیکن مہمان نوازی ہمارا فرض ہے۔ ابا نے اس بات میں سر ہلایا اور برتن اٹھا لیے۔ وہ مغرب کی نماز پڑھوانے کے لیے جا رہے تھے، اسی لیے کھانا ساتھ لے جانے کا کہہ دیا۔ میں ان کے جانے کے بعد ذہن میں پڑی چارپائی پر آ کر لیٹ گئی۔ آسمان پر تارے جلملا رہے تھے۔ رات کی خاموشی میں صرف درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ لیٹتے ہی میرا ذہن اس نیک دل مہمان کی طرف گیا۔ دل میں عجیب سا تجسس ہونے لگا کہ یہ شخص آخر کیسا ہو سکتا ہے؟ کون ہے جو یوں خاموشی سے مدد کر رہا ہے؟ اس نے ہمارے جیسے بے بس اور نادار لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا اور مسجد میں قیام کیا۔ کیا یہ واقعی ایک عام انسان ہے یا صرف اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کوئی خاص مددگار؟ یہ سوچتے ہوئے میرے دل میں اس کے لیے بے حد احترام پیدا ہونے لگا۔ اچانک مسجد سے اذان کی آواز گونجی۔ میرے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ یہ آواز کچھ خاص تھی، ایک عجیب مٹھاس اور سریلا پن تھا۔ آج جو اذان ہماری مسجد میں دی گئی تھی وہ اتنی سریلی تھی کہ میرا دل بے اختیار اس آواز پر فریختہ ہو گیا، جیسے کوئی خوابیدہ ساز چھیڑ دیا گیا ہو، ہر نوٹ دل کو چھو کر گزرتا ہو۔ مجھے یوں لگا کہ یہ آواز صرف اذان کی نہیں بلکہ کسی دعا کی طرح آسمان پر پہنچ رہی ہے۔ میرا دل اس آواز کو سن کر بے خود ہونے لگا۔ میں سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ یہ کس کی آواز ہو سکتی ہے؟ کون ہے جو اس قدر محبت سے اللہ کی پکار لوگوں تک پہنچا رہا ہے؟ میرے دل میں شدت سے یہ خیال آیا کہ اگر یہ آواز اتنی خوبصورت ہے تو وہ شخص کیسا ہوگا جس نے اذان دی ہے؟ کیا وہ اتنا ہی خوبصورت ہوگا جتنی اس کی آواز ہے؟ میری آنکھوں کے سامنے خیالات کے کئی منظر آنے لگے۔ سوچا ہی نہیں تھا کہ کسی کی آواز میرے دل میں اتنا اثر ڈال سکتی ہے۔ میں خود کو سوچنے سے روک نہیں پائی کہ اس شخص کی شخصیت کیسی ہوگی۔ کیا وہ عام لوگوں جیسا ہوگا یا اس کی صورت میں کوئی خاص کشش ہوگی؟ کیا وہ واقعی اتنا مہربان اور نیک دل ہے کہ ہم جیسے نادار لوگوں کی مدد کر رہا ہے؟ میرے دل میں اس کے لیے ایک انکہی محبت اور عقیدت پیدا ہونے لگی۔ دل میں دعا کی کہ اللہ اس شخص کو اپنی رحمتوں سے نوازے، ممکن ہو تو مجھے اسے دیکھنے کا موقع دے۔ وہ لمحہ میرے لیے کسی خواب جیسا تھا۔ اذان کی مٹھاس، اس کی آواز اور اس کی گونج نے میرے دل میں نہ صرف سکون بھرا بلکہ ایک نئی امید جگا دی۔ مجھے لگا جیسے اللہ نے ہماری مدد کے لیے کوئی فرشتہ بھیج دیا ہو۔ وہ شخص اس فرشتے کی مانند ہماری زندگی میں روشنی لے آیا۔ اذان کے بعد میرے دل میں ایک عجیب بے قراری پیدا ہو گئی۔
یہ بے چینی کسی عام کیفیت جیسی نہیں تھی، بلکہ جیسے دل کسی انجانی کشش کے زیر اثر ہو۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ سریلی آواز اور اس کے پیچھے چھپی شخصیت کے بارے میں سوچنے سے باز نہ آ سکی۔ آخرکار دل کی یہ بے قراری میرے قدموں کو چھت کی جانب لے گئی۔ چھت پر پہنچ کر سرد ہوا نے میرے چہرے کو چھوا اور یوں لگا جیسے یہ ہوا میرے اندر کی بے چینی اور بڑھا رہی ہو۔ ہمارے گھر کی چھت سے مسجد کا صحن صاف نظر آتا۔ پچھلے دیوار کے قریب جا کر میں نے جھانکنا شروع کیا۔ میرا دل شدت سے دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی راز افشا ہونے والا ہو۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ میں کیوں یہاں کھنچی چلی آئی۔ شاید وہ سریلی آواز، شاید وہ تجسس، یا شاید دل میں چھپی وہ خواہش جس کا اظہار کرنے کی ہمت بھی نہیں تھی۔ جب میں نے دیوار سے جھانک کر دیکھا تو مسجد کے صحن میں ہلکا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ چند روشنی کے قمقمے جل رہے تھے، جن کی روشنی میں چند افراد نماز پڑھتے دکھائی دے رہے تھے۔ ان لوگوں کی پیٹھ میری جانب تھی اور میں انہیں پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا دل یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح ان میں سے اس شخص کو پہچان لوں جس کی آواز نے میرے دل پر گہرا اثر چھوڑا، لیکن ہر بار میری کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ ان میں سے کون سی وہ سریلی آواز والا تھا اور کس کا چہرہ اس آواز جیسا دلکش اور سکون بخش ہوگا؟ میں دیوار کے ساتھ کھڑی نظریں جھکا کر ایک ایک نمازی کو غور سے دیکھنے لگی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کیا تلاش کر رہی ہوں، لیکن دل کہتا تھا کہ جسے دیکھنے کی خواہش ہے وہ یہیں موجود ہے۔ کبھی کبھی چلتی ہوا میرے کانوں میں سرگوشی کرتی، جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ بس تھوڑا اور انتظار کرو، لیکن یہ انتظار میرے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں تھا۔ میری نظریں ان نمازیوں پر تھی۔ میرا دل کسی انوکھے خواب میں ڈوبا ہوا تھا، وہ خواب جو شاید حقیقت میں بدلنے والا تھا، یا شاید محض میری خیالی دنیا کی پیداوار۔ میں نے اپنی پلکیں جھپکنے سے بھی روک لی، جیسے کوئی لمحہ میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ پھر بھی میں اس شخص کو دیکھ نہیں سکی۔ وہ اندھیرا اور نمازیوں کی پیٹھیں میرے تجسس کے سامنے دیوار بن کر کھڑی تھی۔ میں نے دیوار کے ساتھ کھڑے کھڑے آسمان کی طرف دیکھا۔ ستارے چمک رہے تھے اور عجیب سا سکون فضا میں چھایا تھا، لیکن میرے دل کا سکون کہیں گم تھا۔ میرا دل اس لمحے صرف چاہتا کہ میں اس شخص کو دیکھوں جس نے اپنی آواز کے ذریعے میرے دل کے نہاں گوشے میں ایک خاص جگہ بنا لی۔ شاید وہ صرف ایک لمحہ ہوتا، شاید ایک جھلک ہی کافی ہوتی، مگر وہ بھی مجھے نصیب نہیں ہوئی۔ مایوسی اور تجسس کے ملے جلے جذبات کے ساتھ میں دوبارہ مسجد کے صحن پر نظریں جمائے رہی۔ میں سوچنے لگی کہ وہ کون ہو سکتا ہے؟ کیا وہ عام انسان ہے یا واقعی کوئی خاص ہستی؟ کیا وہ ہماری مدد کرنے والا مہربان شخص ہے یا کوئی اور؟ میرے دل میں ہزاروں سوال جنم لے رہے تھے، مگر ان سب کا جواب اندھیرے میں چھپ گیا۔ میرا نام آمنہ ہے۔ میرا تعلق ایک نہایت غریب اور سادہ گھرانے سے تھا۔ ہمارا گھر چھوٹا، پرانا اور سادہ تھا، لیکن دلوں میں اللہ کے نور کی روشنی ہمیشہ جگمگاتی رہتی۔ میرے والد ایک انتہائی نیک، صابر اور پرہیزگار انسان تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین کے لیے وقف کر دی۔ وہ نہایت عاجزی اور شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارنے والے انسان تھے۔ ان کی شخصیت میں ایک ایسا سکون تھا جو آج کے دور میں بہت کم دیکھنے کو ملتا۔ انہوں نے اپنی ساری جوانی لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینے میں گزار دی۔ ان کے شاگردوں کی تعداد درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں میں تھی۔ وہ اپنے علم کو ایک امانت سمجھتے تھے اور ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے کہ وہ یہ امانت لوگوں تک ایمانداری سے پہنچائیں۔ مجھے کبھی یاد نہیں کہ میرے والد نے کسی نماز کو قضا کیا ہو، خواہ وہ بیمار ہوں یا زندگی کے سخت ترین حالات کا سامنا کر رہے ہوں۔ وہ ہمیشہ وقت پر نماز ادا کرتے۔ ان کے چہرے پر ایک خاص قسم کا سکون ہوتا جب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے۔ میں بچپن سے انہیں ایسے دیکھتی آئی تھی۔ ان کی عبادات میں ایسی گہرائی ہوتی جو ہمیں رب کے قریب لے جانے کی ترغیب دیتی۔ وہ اکثر قرآن کی تلاوت کرتے اور ہم سب بہن بھائیوں کو بھی قرآن کے قریب رہنے کی تلقین کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کے لیے آیا ہے۔ والد ہمیشہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے دنیا میں بھیجتا ہے۔ وہ ہمیں حضرت ایوب، حضرت یوسف اور دیگر انبیاء کے قصے سناتے کہ کیسے اللہ نے ان کو سخت آزمائشوں میں ڈالا، لیکن ان کے صبر اور توکل نے انہیں دنیا اور آخرت میں سرخرو کیا۔ وہ اکثر کہا کرتے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے۔ اگر ہم پر آزمائش آئی ہے تو اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم ان کی آزمائشوں میں کس قدر ثابت قدم رہتے ہیں۔ ان کی یہ باتیں میرے دل میں ہمیشہ نقش رہتی، لیکن اس وقت میں شاید اس گہرائی کو سمجھ نہیں پاتی۔ میرے والد نے اپنی زندگی میں بے شمار مشکلات کا سامنا کیا، لیکن کبھی شکایت نہیں کی۔
ان کی آنکھوں میں کبھی مایوسی یا غم کی جھلک نہیں دیکھی۔ اگر کوئی مشکل وقت آتا تو ہمیں جمع کرتے اور کہتے، بیٹا یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، یہاں ہمیں ہر لمحہ آزمایا جا رہا ہے۔ ہم جو بھی سہ رہے ہیں یہ سب اللہ کے حکم سے ہے، وہ ہمارے لیے بہترین فیصلے کرتا ہے چاہے اس وقت سمجھ نہ آئے۔ صبر کرنا اور اللہ پر توکل رکھنا مومن کا راستہ ہے۔ ان کی باتوں سے ہمیں ہمت ملتی، ہمارے دلوں میں عجیب سکون اتر جاتا۔ وہ اکثر دعا کرتے اور اللہ سے مدد طلب کرتے۔ میں نے انہیں راتوں کو جا کر تہجد پڑھتے دیکھا ہے، اپنے رب کے سامنے آنسو بہاتے پایا۔ ان کا یقین اتنا پختہ تھا کہ کبھی کسی آزمائش کو کمزوری نہیں بننے دیا۔ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ان کی یہ بات ایک مشعل راہ تھی جسے میں آج بھی زندگی میں اپنانے کی کوشش کرتی ہوں۔ میرے والد کی یہ خوبیاں ہماری زندگی کے لیے امید کا سہارا بنی رہیں۔ ان کی دعاؤں اور صبر کے باعث ہم نے اپنی غربت کے باوجود اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی جرت نہیں کی۔ ہمیشہ ہمیں اس بات کا درس دیتے کہ مال و دولت دنیاوی چیزیں ہیں جو آتی جاتی ہیں، لیکن ایمان، صبر اور شکر گزاری وہ خزانے جو کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ان کے الفاظ میرے لیے ایسی روشنی بنے جو زندگی کے ہر اندھیرے میں راستہ دکھاتے۔ زندگی کے مشکل دور میں یہ خوبیاں کام آئی جب میری ماں کا 2 سال پہلے انتقال ہوا۔ میرے والد نے تب جس قدر ہمت اور حوصلے سے کام لیا، ہم سب کو سنبھالا، بہت قابل دید تھا۔ میرے والد کی طرح میری ماں صابر اور شاکر تھی۔ ان کی قناعت پسندی کی وجہ سے ہمارے گھر کا گزارا ممکن تھا، لیکن ایک جان لیوا مرض نے ان کو ہمیشہ کے لیے ہم سے دور کیا۔ یقیناً زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن انسان اپنی پوری کوشش کرتے جہاں تک ممکن ہو اپنوں کو دور جانے سے بچانے کی۔ ان کی بیماری کا اس وقت پتہ چلا جب آخری سٹیج پر تھی۔ ایک دن امی سو کر اٹھی تو اپنے بازو کے نیچے گلٹی محسوس ہوئی، اس میں درد شروع ہو گیا۔ ماں نے دیسی ٹوٹکے کیے تیل لگایا تو وقتی آرام آیا۔ کچھ دن ایسا کر کے افاقہ ہوا، لیکن انہوں نے کسی سرکاری ڈاکٹر کو چیک کروانے کی بھی کوشش نہیں کی۔ 1-2 مہینے ایسے چلتا رہا، کبھی درد ٹھیک ہوتا کبھی بڑھتا۔ آہستہ آہستہ گلٹی بڑھنے لگی اور جسم میں پھیلنے لگی۔ انہوں نے ہمسائی سے مشورہ کیا۔ میری ماں بہت پردے دار عورت تھی، وہ کسی عورت سے بھی چیک کروانے میں شرم کھاتی۔ اس نے ماں کو مشورہ دیا کہ وہ چیک کروا لیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی مہلک مرض لاحق ہو گیا ہو۔ پرائیویٹ ادارے میں چیک کروانے کے پیسے نہیں تھے، اس لیے سرکاری ادارے میں کسی لیڈی ڈاکٹر کو چیک کروایا گیا۔ اس نے معائنہ کیا اور کہا کہ جلد ٹیسٹ کروائیں۔ ٹیسٹ کروائے تو بریسٹ کینسر تشخیص ہوا اور اس کی آخری سٹیج تھی۔ یہ خبر کسی پہاڑ کی مانند سب پر گری، گھر میں بہت پریشانی پھیلی، لیکن میری ماں اور والد دونوں نے ایک لفظ شکوے کا نہیں نکالا منہ سے۔ وہ بھی آزمائی سمجھ کر راضی ہو گئے۔ ہمارے محلے میں جس نے سنا میری ماں کو کینسر ہے، سب خواتین نے ہمارے گھر آنا چھوڑا، کہیں یہ مرض انہیں لاحق نہ ہو جائے، جبکہ یہ وبائی مرض نہیں، بہت مشکل وقت تھا۔ ماں کی بیماری کی وجہ سے سارے گھر کی ذمہ داری مجھ پر آ پڑی اور اس وقت میری عمر 14 سال تھی۔ ہمارے گھر میں عام حالات میں بھی روٹی پوری کرنا مشکل تھا اور ماں کو اس بیماری میں اسپیشل خوراک کی ضرورت تھی۔ جیسے تیسے کر کے ماں کا زیور بیچ کر ان کی مناسب خوراک کا بندوبست کیا گیا۔ میرے علاوہ میرا ایک بھائی واجد بھی تھا، مجھ سے 4 سال چھوٹا۔ وہ بھی ماں کو بیمار دیکھ کر بہت روتا۔ والد اسے دلاسا دیتے، لیکن وہ بچہ تھا، وقتی طور پر سمجھ جاتا مگر پھر اداس ہو جاتا۔ ماں کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ جیسے تیسے کر کے ہم نے شوکت خانم ہاسپٹل میں ماں کا علاج کروانا شروع کیا۔ انہیں ریز لگتی جس کی وجہ سے ان کے بال جھڑ گئے، ان کی بہوؤں کے بال بھی اتر گئے۔ ان کی ایسی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ وہ خود سے باتھ روم بھی نہیں جا سکتی تھی۔ زندگی کا مشکل وقت تھا، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں تھا۔ ایک دن ماں کی حالت بگڑ گئی، ہم انہیں فوراً ہاسپٹل لے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں، بس چند گھنٹوں کی مہمان ہے۔ ماں کو ہوش بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں بہن بھائی ان کے پاؤں میں بیٹھے رو رہے تھے۔ والد صاحب جتنا مرضی مضبوط ہونے کی کوشش کرتے، ان کی آنکھوں سے بھی آنسو امڑ آ رہے تھے۔ پورا دن یوں ہی روتے رہے۔ اگلے دن صبح ڈاکٹر نے ان کی موت کی تصدیق کی۔ کسی قیامت سے کم نہیں تھی یہ بات۔ سب کا رو رو کر برا حال تھا۔ والد صاحب کی حالت بری تھی، لیکن پھر بھی ہم دونوں کو سنبھال رہے تھے۔ پھر جنازے کا وقت آیا۔ وہ منظر ہمارے لیے تکلیف دہ تھا۔ ان کو دفنانے کے بعد ابا جھکے کندھوں سے گھر واپس آئے۔ ہم تینوں سے گلے مل کر خوب روئے۔ آنسو تھے کہ خشک ہونے کا نام نہ لیتے۔ کہتے وقت بڑا مرہم ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ ہمیں بھی صبر آ رہا تھا۔ زندگی نارمل روٹین کی طرف جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت نے اس زخم کو بھر دیا، لیکن پھر بھی اپنوں کی یاد دل میں کسی دیے کی طرح جلتی رہتی ہے۔ آج بھی وہ منظر یاد آتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ میں سوچوں میں مگن تھی کہ اچانک اذان کی آواز کانوں میں پڑی۔ میں نے آنکھیں صاف کرتے دوپٹہ سیدھا کیا۔ لگ رہا تھا کہ اسی مہربان اجنبی کی آواز تھی جس نے اتنا راشن بانٹا تھا۔ میرا دل کیا کہ ایک جھلک اسے دیکھوں۔
دل میں خواہش لیے وضو کرنے چل دی۔ نماز ادا کرنے کے فوراً بعد دعا مانگی اور چھت سے نیچے مسجد دیکھنے لگی۔ اذان کے 15 منٹ بعد نماز پڑھائی جاتی تھی، اسی لیے مجھے نماز ادا کرنے کے بعد انہیں دیکھنے کا موقع ملا۔ تمام نمازیوں کی بیک سائڈ نظر آ رہی تھی، میں ان کے منہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مایوس ہو کر پیچھے پلٹ گئی۔ شام کو والد گھر آئے تو میں نے بہانے سے اس مہربان شخص کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی۔ والد نے کہا وہ کچھ عرصے کے لیے مؤذن کے فرائض سر انجام دے رہا ہے، باقی اس کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں معلوم۔ اس نے اتنا ہی بتایا کہ وہ اکیلا رہتا ہے اور کپڑے کا کاروبار ہے، وہ شوقیہ طور پر مؤذن کے فرائض انجام دینا چاہتا ہے تاکہ اللہ کا قرب حاصل کر سکے۔ میرے دل میں اس کے لیے عقیدت و احترام پیدا ہو گیا۔ میں اس اندیکھے شخص کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ میری عمر کچھ ایسی تھی کہ اس عمر میں ویسے ہی ہر چمکتی چیز سونا نظر آتی ہے اور انسان کو صنف مخالف میں کشش پیدا ہوتی شروع محسوس ہوتی ہے۔ یہ عمر کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں لڑکیاں رنگ اور خوشبو کے پیچھے بھاگتی ہیں، تتلیاں جگنوں کے پیچھے بھاگتے، کب جوانی کی دہلیز پر آ پہنچتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں اس نازک دور سے گزر رہی تھی، کسی اندیکھے شخص کی محبت کی اسیر ہو چکی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح جان سکوں اس کا کاروبار کہاں ہے تاکہ وہاں جا کر کسی بہانے سے دیکھوں، لیکن اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میں روز اللہ سے دعا کرتی کہ کسی طرح معلوم ہو سکے۔ ایسے ہی دعائیں کرتے ایک دن قبولیت کا وقت آ گیا۔ میں چھت پر کھڑی تھی، مجھے والد کے بات کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے آواز کے تعاقب میں نیچے دیکھا تو والد صاحب مسجد میں کسی شخص سے کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ میرے والد صاحب کی پیٹھ میری جانب تھی اور وہ شخص عین سامنے کھڑا تھا ان کے۔ اس کا چہرہ واضح نظر آ رہا تھا۔ میں نے دائیں ہاتھ سے دوپٹہ منہ کے آگے کیا۔ جب میری نظر اس پر پڑی تو بس دیکھتی رہ گئی۔ وہ حسن و جمال کا پیکر میں نے 16 سالہ زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کوئی اس قدر حسین ہو سکتا ہے۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا اور میرا ہاتھ دوپٹے پر ڈھیلا پڑ گیا۔ چہرہ نظر آنے لگا۔ اس دوران اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بھی میری جانب دیکھنے لگا۔ ہماری نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائی۔ میں حیا کے مارے پیچھے ہٹ گئی، بھاگتے ہوئی نیچے آئی۔ تیزی سے سیڑھیاں اترنے کی وجہ سے سانس پھول گئی۔ کچھ دیر بعد میری سانسیں بحال ہوئی تو میرا ذہن ابھی بھی اس شخص کی طرف تھا۔ شرم کی وجہ سے میرا منہ سرخ ہو چکا تھا۔ اس دوران میرا بھائی بھی آ گیا، کہنے لگا آپی آپ کا منہ کیوں ٹماٹر کی طرح لال ہو رہا ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ دھوپ میں کھڑی تھی اسی وجہ سے شاید سرخ ہوا ہے۔ میں فوراً باتھ روم میں گئی، وہاں لگے شیشے میں منہ دیکھا تو واقعی لال تھا۔ آج پہلی بار میں نے اپنا چہرہ غور سے دیکھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ میں بھی بہت خوبصورت ہوں، اسی لیے شاید وہ بھی میری طرف دیکھ رہا تھا۔ شرمگی مسکراہٹ میرے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ ہر طرف بہار کا موسم محسوس ہو رہا تھا، جہاں ہر طرف پھول ہیں۔ باہر آ کر رات کے کھانے کی تیاری کرنا چاہی۔ اتنی دیر میں والد آئے، انہوں نے کہا کہ آج منیر نے دیگ پکوا کر پورے محلے میں نیاز بانٹی ہے۔ منیر اسی اجنبی کا نام تھا۔ کھانا تو آ چکا تھا، اس لیے کھانا پکانے کا پروگرام ملتوی کیا۔ چاول ابھی گرم ہی تھے، میں نے پلیٹوں میں نکالے اور اللہ کا نام لے کر چاول کھانے شروع کیے۔ اتنے خوش ذائقہ چاول پہلے کبھی ہمارے گھر نہیں آئے تھے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد غنودگی چھانے لگی، لیکن ابھی عشاء کی نماز میں وقت تھا۔ میں نے برتن دھو کر رکھے اور عشاء کی اذان کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اذان کی آواز آنے لگی۔ یہ منیر کی آواز تھی۔ اس کی آواز میں بہت زہر تھا، یہ شاید مجھے محسوس ہوتا، کیونکہ جس سے محبت کی جائے اس کی ہر چیز ہر ادا نرالی لگتی ہے اور غیر محسوس انداز میں انسیت محسوس ہوتی ہے۔ نماز کے بعد میں سونے لیٹ گئی۔ سونے سے پہلے میری آنکھوں میں خواب جگنوں کی طرح منڈلا رہے تھے۔ میرے ذہن میں یہی سوال گردش کر رہا تھا کہ اس کے دل میں بھی میرے لیے وہی جذبات ہیں جو میرے دل میں ہیں۔ میرے دل کے گوشوں میں اسی کا نام لکھا تھا۔ انہی خیالوں کی دنیا میں کھوئے میری آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح معمول کے مطابق سب ہو رہا تھا۔ میرا بھائی مدرسے چلا گیا۔ مدرسے سے دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی۔ میں نے بھی 8ویں تک پڑھا۔ اس وقت ہمارے حالات اتنے برے نہیں تھے۔ پھر اماں کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ والد صاحب بھی مسجد چلے گئے۔ میں ایک گھر پر اکیلی تھی، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے سوراخ سے دیکھا تو ایک عورت کھڑی تھی، اس نے عبایا پہن کر نقاب کیا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا، اس نے مجھ سے سلام لی اور میرے کہنے پر اندر آ گئی۔ میں نے اسے بٹھایا، کچن میں چائے پانی کا انتظام کرنے جانے لگی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر روکا اور کہنے لگی تکلف مت کرو، بس میرے پاس کچھ دیر کے لیے بیٹھو۔ میں سواریہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی تو وہ بولی تم حیران ہو رہی ہوگی کہ میں کہاں سے وارد ہو گئی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ مزید بات بڑھاتے ہوئے بولی ہم نے 2 لڑکیوں کے لیے مدرسے کا انتظام کیا، وہاں مکمل پردہ اور دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔
پڑھائی کا سارا خرچہ مدرسہ اٹھاتا ہے، اس لیے فکر کی بات نہیں۔ اگر تم آنا چاہو گی تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ میں نے کہا میں اپنے والد سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ اس نے کہا اگر میرے والد مان گئے تو میں مدرسے آنا شروع کر دوں۔ اس نے مجھے جگہ بتائی جہاں سے مدرسے کی بلڈنگ تھی، پھر اجازت لے کر چلی گئی۔ رات کو ابا لیٹ آئے اور میں نے ان سے مدرسے کی بات کی۔ انہوں نے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ میں ویسے بھی گھر کا کام کر کے سارا دن گھر میں فری ہوتی تھی، مجھے بھی کوئی مصروفیت مل گئی۔ اگلے دن صبح صبح گھر کی صفائی کی، ناشتہ بنایا اور مدرسے کی تیاری کی۔ بڑی سی چادر سے خود کو اچھی طرح سے ڈھانپا۔ والد ابھی گھر پر ہی تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ مجھے مدرسے تک چھوڑ دیں۔ انہوں نے حامی بھر لی۔ ہم لوگ پیدل مدرسے پہنچے۔ والد صاحب مجھے چھوڑ کر خود چلے گئے۔ میں اندر گئی تو وہاں بڑی سی گراؤنڈ تھی اور سائڈ پر مختلف کلاس روم بنے تھے۔ داخلی دروازے کے بائیں طرف آفس تھا۔ وہیں وہ لڑکی بیٹھی نظر آئی جو مجھے یہاں دعوت دینے آئی تھی۔ میں ابھی آفس کے باہر ہی کھڑی تھی کہ اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس نے اشارہ کیا کہ میں اندر آؤں۔ بہت گرم جوشی سے مجھ سے ملی۔ اس نے مجھ سے میرے متعلق بنیادی معلومات لی اور مدرسے میں داخلہ دیا۔ ساتھ ہی مجھے کہا کہ کل اپنے والد کے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی اور فارم بے کی فوٹو کاپی جمع کرواؤں۔ اس کے بعد وہ مجھے کلاس میں چھوڑ گئی۔ وہاں کافی لڑکیاں تھیں، سب کے ساتھ گپ شپ ہوئی۔ معمول سے ہٹ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ منیر کا خیال اگر ان سب کے لیے ساتھ ہی تھا۔ فراغت کے لمحات میں وہ یاد آتا تو میں سر جھٹک کر خود کو مصروف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر 1 بجے چھٹی ہوئی تو میں گھر آ گئی۔ آج پہلا دن تھا اس لیے تھک گئی۔ تھکن کے مارے برا حال تھا، لیکن کھانے کا بھی بندوبست کرنا تھا۔ میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے ہمارے گھر راشن بھیجا۔ اس طرح گھر کے کاموں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ رات ہوئی اور میں فارغ ہو کر بستر پر لیٹی تو خیالات کا سمندر ذہن میں امٹ آیا۔ آنکھیں حسین خواب دیکھنے لگی۔ منیر کا سراپا آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ میں من ہی من میں مسکرا رہی تھی۔ میرے چہرے پر خوبصورت رنگ بکھرے تھے۔ نہ جانے لیٹے لیٹے کیا سوجی کہ میں اٹھ کر ماں کے جہیز میں بنے پرانے دور کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا منہ دیکھنے لگی۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ اگر ہماری شادی ہو تو چاند سورج کی جوڑی لگے۔ یہ سوچ کر میں شرما گئی۔ انہی سوچوں میں بستر پر واپس آئی۔ کچھ دیر میں میری آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن مدرسے میں میرے پاس ایک لڑکی آ کر بیٹھی۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ اسے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے اسے پہلے بھی دیکھا ہو، لیکن ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں دیکھا۔ وہ اپنی مترنم آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ میں اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اگر میں لڑکا ہوتی تو یقیناً اسی سے شادی کرتی۔ ذہن میں چلتے خیالات چھٹک کر اس کی باتوں پر غور کرنے کی کوشش کی۔ اتنی دیر میں ایک استاد آ گئی۔ انہوں نے کوئی خاص لیکچر نہیں دینا تھا، بس ہلکی پھلکی گفتگو کر رہی تھی۔ پھر کہنے لگی ہمارے معاشرے میں ایک برائی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ یہ کسی وبائی مرض کی طرح ہے۔ آپ جاننا چاہیں گی کہ برائی کون سی ہے؟ ہم نے یک زبان ہو کر کہا۔ انہوں نے اپنی بات کو آگے بڑھایا۔ اس مرض کا تعلق دل سے ہے اور اس کا نام حسد ہے۔ میں نے بہت مشاہدہ کیا ہے کہ آج کل کے زیادہ تر لوگ کسی کے پاس کچھ اچھا دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، بلکہ حسد کرتے ہیں، اور حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا لیکن یہ پیدا کیوں ہوتا ہے اور اسے ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ وہ بولیں جب ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، دوسروں کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں، ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھیں۔ آپ دیکھیں کہ صحت سب سے بڑی نعمت ہے اور بعض لوگ اس سے محروم ہیں۔ آپ کو 3 وقت کا کھانا میسر ہے، کچھ لوگوں کو 1 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ حسد کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اللہ کی 5 نعمتوں کو یاد کریں اور سوئیں۔ شکر گزاری کے ساتھ ساتھ حسد جیسی روحانی بیماری بھی ختم ہوگی۔ اللہ کا ذکر بھی بہت ساری بری چیزوں سے بچاتا ہے۔ اسی کے ساتھ اس کی کلاس کا وقت ختم ہوا۔ اس کے بعد کچھ وقت گزرا تو چھٹی ہو گئی۔ میں گھر آئی۔ میرے ذہن میں ٹیچر کی باتیں گھوم رہی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ باتیں میرے دل پر اثر کر گئی۔ اگلے دن منیبا میرے پاس آ گئی۔ مجھے عجیب قسم کی انسیت اور کشش محسوس ہو رہی تھی، جیسے میں اسے جانتی ہوں اور بہت گہرا تعلق ہو ہمارا، لیکن ایسا کیوں محسوس ہو رہا تھا یہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ مجھ سے میرے گھر والوں کے بارے میں پوچھ رہی تھی اور میرا معمول کیا ہے۔ اس طرح ہلکی پھلکی گپ شپ میں وقت گزر گیا۔ پھر میں نے اس سے گھر والوں کے بارے میں اس کے پوچھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ کچھ دیر توقف کے بعد بولی میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، سب اس دنیا سے جا چکے اور مجھے تنہا چھوڑ گئے۔ یہ سن کر مجھے افسوس ہوا۔ میں نے اس کی دلجوئی کی کوشش کی۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی میں اب ٹھیک ہوں۔ میرے ذہن میں سوالات امڑ رہے تھے۔ میں نے اس سے کہا اگر برا نہ مانو تو ایک سوال پوچھوں؟ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا ہاں، مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا تمہارا ذریعہ آمدنی کیا ہے؟ اس نے کہا اس کے ابا کچھ جائیداد چھوڑ گئے جو کرائے پر ہے، اس سے آنے والے منتھلی رینٹ میں اس کا گزارا ہو جاتا ہے، بلکہ بچ بھی جاتا ہے۔ اس اکیلی ذات کا اتنا خرچہ نہیں ہوتا۔
میں نے مزید کوئی سوال نہیں پوچھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ کبھی کبھار میں اس کے گھر آ جایا کروں، وہ اکیلے بور ہوتی ہے، تنہائی کا احساس اسے کھانے لگتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں والد صاحب سے پوچھ کر ہی آ سکتی ہوں۔ رات کو میں نے والد کو منیبا کے متعلق بتایا۔ والد نے اندیشے کا اظہار کیا کہ وہ انجان لڑکی ہے، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے، کسی پر بھی آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں انہیں اس کے گھر کا ایڈریس دوں تاکہ وہ اس کے بارے میں جان سکیں، پھر وہی مجھے جانے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ میں نے سعادت مند اولاد کی طرح ان کی اس بات پر سر جھکایا۔ پھر میں چھت پر گئی تاکہ منیر کو دیکھ سکوں۔ میں دوبارہ اسے نہیں دیکھ سکی۔ اتنی مصروفیت کے باوجود میرا دل اسی پر اٹکا رہتا، ہر وقت اس کا خیال میرے ذہن میں رہتا۔ میں نے نیچے نظر دوڑائی تو وہ مجھے کھڑا نظر آ گیا۔ اس نے بھی میری طرف دیکھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بھی میرا انتظار کر رہا ہو۔ اس وقت وہ مسجد میں اکیلا تھا۔ وہ فوراً مسجد کی چھت سے ہوتا ہمارے گھر آیا۔ مجھے اس بات کی ہرگز امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح آئے گا۔ میں گھبرا گئی، میرے ہاتھوں پیروں میں پسینہ آنے لگا۔ محبوب کو قریب سے دیکھنے کی بہت چاہ تھی، لیکن یوں سامنے پا کر میرا حال ہی عجیب ہو رہا تھا۔ اس بات کی توقع مجھے نہیں تھی۔ میرے دل کی دھڑکن میں اضافہ ہو گیا۔ میں عنقریب بے ہوش ہونے والی تھی۔ میں بس وہیں پر کھڑی جم گئی تھی۔ وہ پاس کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظروں سے صاف ظاہر تھا اس کا حال بھی میرے جیسا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی۔ میں نظریں چراتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ کوئی بات کرتے، مجھے والد صاحب کی آواز آئی۔ اس کی آواز اس کے کانوں میں بھی پڑ گئی تھی۔ وہ بجلی کسی تیزی سے چھت پھلانگتا واپس مسجد کے صحن میں بھاگ گیا۔ میں بھی خود کو سنبھالتی گرتی پڑتی نیچے بھاگی۔ مجھے ایسے آتا دیکھ کر والد صاحب بولے، ارے بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ آرام سے آؤ، کوئی ایمرجنسی نہیں ہے۔ میں نے تمہیں ایک نیوز سنانی تھی۔ کیا نیوز سنانی تھی آپ نے؟ بیٹا مجھے ایک مدرسے کے اندر نوکری مل گئی ہے، آدھا دن وہاں نوکری کروں گا اور ساتھ ہی مسجد کے معمولات بھی دیکھوں گا۔ انہوں نے اچھی تنخواہ کی آفر کی ہے۔ دیکھا، اللہ ہمیشہ صبر کا پھل میٹھا دیتا ہے۔ میری آنکھوں میں خوشی کے مارے آنسو آ گئے۔ والد صاحب بھی شکرانے کے نوافل ادا کرنے چل دیے تھے۔ میں تو تب سے اپنے رب کی شکر گزار تھی جب سے منیر نے مہینے کا راشن ہمارے گھر پہنچا دیا تھا۔ آئے دن کچھ نہ کچھ پکوا کر پورے محلے میں بانٹتا، جس سے ہم جیسے سفید پوش لوگوں کی خاصی مدد ہو جاتی۔ اگلے دن میں مدرسے گئی تو منیبا سے میری ملاقات نہیں ہو سکی۔ کسی لڑکی نے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ وہ اکیلی رہتی ہے، نہ جانے کون اس کا خیال کرتا ہوگا۔ میرے دل کیا کہ میں اس سے ملوں اور اس کی تیمارداری کروں، لیکن والد صاحب نے اس کے گھر جانے سے مجھے منع کر دیا تھا۔ بس یہی سوچ کر میرا دل پھیکا پڑ گیا۔ میں نے سوچا کہ دوبارہ والد صاحب سے بات کروں گی، کیا معلوم اجازت دے دیں۔ گھر جا کر میں والد صاحب کا انتظار کرنے لگی۔ اپنے وقت پر وہ گھر پہنچے تو میں نے منیبا کی طبیعت کا بتایا۔ نہ جانے ابا کے دل میں کیا سمائی، انہوں نے مجھے اجازت دے دی۔ میں اپنے بھائی کا انتظار کرنے لگی کہ وہ آئے تو میں اس کو لے کر اس کے گھر چلی جاؤں۔ بھائی کے گھر آتے ہی میں اس کو لیے منیبا کے پتے پر پہنچی تھی۔ بھائی کو کہا کہ وہ واپس گھر چلا جائے اور 1 گھنٹے بعد مجھے لینے آ جائے۔ اس کے جانے کے بعد منیبا نے گیٹ کھولا۔ مجھے سامنے پا کر وہ بہت خوش ہوئی۔ شکل سے اس کی طبیعت ٹھیک لگ رہی تھی۔ میں نے اس کا حال پوچھا تو وہ کہنے لگی، صبح بہت بیمار تھی، اب کچھ بہتر ہوں، لیکن مجھے دیکھتے ہی اس کی رہی صحیح بیماری بھی ختم ہو گئی۔ میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اچانک میرے ذہن میں جھماکا ہوا۔ منیبا کی شکل منیر سے ملتی جلتی تھی۔ اگر اس کے سر پر لڑکوں والی وگ رکھ دیں تو سیم ٹو سیم اس کی وہی شکل ہوگی۔ اس نے شاید میرے منہ کے تاثرات سے میری سوچ کا اندازہ لگا لیا تھا۔ کہنے لگی، تمہیں کیا میری شکل کسی سے ملتی جلتی لگ رہی ہے؟ میں نے کہا، ہاں، ہمارے ہاں ایک مؤذن ہے، اس کی شکل بالکل تمہارے جیسی ہے۔ وہ بولی، اگر میں کہوں کہ وہ مؤذن بھی میں ہی ہوں؟ مجھے لگا کہ وہ مذاق کر رہی ہے۔ میں نے اس کی بات کو سیریس نہیں لیا اور مذاق کی مذاق میں اس کو ٹال دیا۔ اس نے اچانک میرے سامنے روپ بدلا اور منیر کے حلیے میں آ گیا۔ مجھے ہرگز اس بات کی توقع نہیں تھی کہ منیر ہی منیبا ہوگا۔
یوں جادو کی طرح حلیہ بدلنے میں میرے لیے بہت زیادہ حیران کن تھا۔ مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میرا ذہن معاف ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ میں ڈروں نہیں اور نہ ہی کوئی ٹینشن لوں، آرام سے بیٹھوں، وہ مجھے اپنے بارے میں سب بتائے گا۔ کچھ دیر بعد میری حالت بہتر ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ انسانوں کی بستی میں کیوں آ گھسا ہے۔ اس نے کہا، مجھے خدمت خلق کا بہت شوق تھا۔ آپ کے علاقے میں کافی سفید پوش لوگ تھے، میں نے سوچا کہ ان کی خدمت کر کے کچھ نیکیاں کما لوں۔ مجھے مزید کچھ نہیں سوجا تو میں خاموش ہو گئی۔ میں دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ لڑکا لڑکی بن کر ہمیں بے وقوف بنا رہا تھا اور ہم آسانی سے بے وقوف بن بھی گئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ لڑکی بن کر کیوں مدرسے میں آ رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب اس نے پہلی دفعہ مجھے دیکھا تو اپنا دل ہار بیٹھا۔ میرے ساتھ وقت بتانے کے لیے اس نے لڑکی کی شکل اختیار کی تھی۔ آج بھی وہ اس لیے نہیں آیا تھا تاکہ میں اس سے ملنے اس کے ٹھکانے پر آؤں، اور واقعی میں آ بھی گئی تھی۔ میں اس سے اب جھجک رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ ایک جن تھا۔ کافی دیر تک وہ مجھ سے محو گفتگو رہا۔ پھر میرا بھائی مجھے لینے آ گیا۔ میں فوراً اپنے بھائی کو لے کر وہاں سے نکل گئی۔ ہم لوگ آہستہ آہستہ چلتے جا رہے تھے۔ اچانک ایک گاڑی تیزی سے ہمارے پاس سے گزری اور میرے بھائی کے پاؤں کے کچھ حصے پر اپنے ٹائر دوڑاتے ہوئے بھاگ گئی۔ وہ درد کی شدت سے چلا اٹھا۔ شور سن کر منیر بھی آ گیا۔ اس نے فوراً بھائی کو گاڑی میں بٹھایا اور ہاسپٹل سے پٹی لگوا کر لے آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ ہم دونوں کو گھر چھوڑ دے۔ گھر جا کر ابا کو پتہ چلا تو انہوں نے منیر کا بہت شکریہ ادا کیا۔ میں بھی دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی۔ والد صاحب کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ میرے بھائی کی پٹی کرواتا رہا اور گھر میں بھی خالی ہاتھ نہیں آتا تھا۔ والد صاحب بہت منع کرتے کہ وہ اس سب کا تکلف نہ کرے، اس کے پہلے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں، لیکن وہ نہیں مانتا۔ اس کا بس چلتا تو وہ دنیا کی ہر آسائش ہمارے قدموں میں لا کر رکھ دیتا۔ جب تک اس کا پاؤں مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوتا وہ روز آتا رہا۔ جب بھائی کا پاؤں ٹھیک ہو گیا تو اس نے آنا چھوڑ دیا۔ مجھے اس کی کمی بہت محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس کے پاس ہمارے گھر میں آنے کا کوئی بہانہ نہیں تھا۔ مجھے بھی مدرسے سے کافی چھٹیاں کرنی پڑیں۔ اگلے دن میں مدرسے گئی تو منیر منیبا کی شکل میں موجود تھا۔ میرے چہرے پر شرمگی مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ اس سے پہلے میں اسے لڑکی سمجھ کر بات کر لیا کرتی تھی، لیکن اب مجھے اس کی سچائی کا پتہ چل چکا تھا، اس لیے مجھے اس سے حیا آ رہی تھی۔ وہ میری طرف بہت نرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ حلیہ اس کا خواتین والا تھا، لیکن نظریں اپنی محبت کا پیغام واضح دیتی نظر آئی۔ میں اپنے تاثرات بہت کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو بھی اس حقیقت کا پتہ چلے۔ مجھے اپنے والد کی عزت کی بہت فکر تھی۔ ہم لوگوں نے ساری زندگی عزت کے سوا کچھ نہیں کمایا تھا۔ میں نے منیر کو کہا کہ وہ منیبا بن کر مجھ سے ملنے کے لیے آنا چھوڑ دے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کو اس کی حقیقت پتہ چل جائے اور بدنامی ہمارا مقدر ٹھہرے۔ اس نے میری بات مان لی اور آنا چھوڑ دیا تھا۔ میرا دل بھی مدرسے میں اس کے بغیر نہیں لگتا تھا، لیکن یہ مجبوریاں اور یہ معاشرے کا خوف ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ کاش اتنا خوف ہمیں رب کا ہوتا تو اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتے۔ میں روز اسے یاد کرتی۔ اب تو وہ مسجد میں بھی نظر نہیں آتا، نہ اذان دیتا، نہ جانے کہاں چلا گیا۔ ویسے بھی وہ انسان نہیں تھا، اس کے لیے کہیں بھی جانا مشکل نہیں تھا۔ سارا دن اس کے بارے میں سوچ سوچ کر میں پاگل ہوتی رہتی۔ میں نے اسے صرف لڑکی کے روپ میں آنے سے منع کیا تھا۔ وہ تو میری زندگی سے ہی غائب ہو گیا۔ شاید اسے مجھ سے محبت نہیں تھی۔ دل بہت سے خدشوں اور وسوسوں میں گر رہا تھا۔ میرے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ اچانک ایک دن وہ مجھے مسجد میں کھڑا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر میرا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ چھت پر گیا۔ میں بے چین نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میری آنکھوں میں خفگی واضح نظر آ رہی تھی۔ اس نے میری آنکھوں کو پڑھ لیا۔ وہ مسکرانے لگا۔ میں جانتا ہوں تم میری غیر موجودگی کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ میں نے تمہیں کبھی نہیں بتایا میرے ماں باپ کیسے مرے۔ کیا تم سننا چاہو گی؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو اس نے بتانا شروع کیا۔
آج سے 5 سال پہلے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے قبیلے میں ہنسی خوشی رہ رہا تھا۔ اس وقت ہم لوگوں نے ایک کھنڈر میں اپنا بسیرا کیا ہوا تھا۔ وہاں اچانک کوئی کالے جادو کا ماہر آ گیا۔ اس نے ہم لوگوں کی موجودگی کو محسوس کر لیا۔ اس نے ہمیں قابو کرنا چاہا۔ ہم نے بہت مزاحمت کی، جس کے نتیجے میں میرے ماں باپ دونوں ہی جان سے چلے گئے اور میں بچ کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد انتقام کی آگ میرے سینے میں جلنے لگی۔ میں نے خود کو طاقتور کرنا شروع کر دیا۔ جب مجھے لگا کہ میں اس کا مقابلہ کر سکتا ہوں تو میں اس کے ٹھکانے پر پہنچا اور اپنے ماں باپ کی موت کا بدلہ لے لیا۔ اسی وجہ سے میں کچھ دنوں سے غائب تھا۔ میں چپ چاپ اس کی بات سن رہی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، وہ مجھ سے ملنے آخری بار آیا ہے۔ کیونکہ ہماری منزل ایک نہیں تو بہتر ہے کہ راستے بھی الگ کر لینے چاہیے۔ اس کے الفاظ سن کر مجھے تو یوں لگا کہ جیسے میرے جسم میں جان ہی باقی نہ ہو۔ دور رہنے کا احساس بہت تکلیف دہ تھا، لیکن حقیقت یہی تھی، ہمارا ملنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے آنسو کے ساتھ سر ہلا دیا اور اس کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں وہیں اداس نظروں سے اس خالی جگہ کو تکتی رہ گئی تھی۔